عید الفطر بہت نزدیک آ رہی ہے اور حالات کے پیش نظر چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے انتظامیہ کی طرف سے ایسا بہت مشکل لگتا ہے. لہٰذا یقینی طور پر نماز یا تو جامع مسجدوں کے اندر پڑھنی پڑے گی یا محلوں میں یا گھر کی بیٹھکوں میں. یقینی طور پر شہر والے اپنے گھروں کے اندر بھی نماز آج تک جمعہ پڑھ رہے تھے تو عید کی نماز بھی کچھ اسی طریقے سے محدود افراد مساجد میں پڑھیں گے. اپنے گھر کے اندر جو 4 5 6 بندے ہوں گے وہ گھروں کے اندر پڑھیں گے. لیکن عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. عام طور پر عوامی سطح پر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھول جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے. اگر جن نے آج تک عید کی نماز کبھی پڑھائی نہیں ہے تو ان کے سامنے طریقہ بھی آ جائے اور یاد دہانی بھی ہو جائے. عید کی نماز مسلمان بالغ کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ واجب ہوتی ہے. اور عید کی نماز چونکہ اجتماعیت میں پڑھی جاتی تھی اب اجتماعیت میں نہیں ہوگی. اگر مسجدوں کے اندر پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب پڑھائیں گے, محلے کی مسجد میں تو امام صاحب پڑھیں گے. لیکن اگر ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں یا پہلی مرتبہ کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. یہ نیت ہو جائے گی 2 رکعت کی. پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو سمپل سی جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھی جائے گی. لیکن چونکہ زائد 6 تکبیریں ہوں گی وہ زائد تکبیریں کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے تو ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم. سبحان اللہ پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, مقتدی بھی کہیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر, ہاتھ باندھ دیں گے. اس کے بعد امام جو بھی ہوگا وہ قرات زور سے کرے گا, الحمد شریف پڑھے گا, اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا. اس کے بعد رکوع دونوں سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. جب کھڑا ہو گیا پھر وہی الحمد شریف پڑھے گا, پھر کوئی سورت ملائے گا. سورت ملانے کے بعد اب چونکہ رکوع کرنا ہے لیکن رکوع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیریں ثنا کے بعد کہہ دی تھی. اب ہمیں یہاں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیریں کہہ دینی ہے یوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے. جب چوتھی مرتبہ کہنے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کریں گے, 2 سجدے کریں گے, اتحیات پڑھیں گے, سلام پھیر دیں گے. سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھیں گے. خطبہ کون سا؟ ایک تو کتاب دیکھ کر بڑا خطبہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا خطبہ آ جاتا ہے آج کل موبائل میں, واٹس ایپ میں اور فیس بک پر چھوٹا سا خطبہ چلتا ہے جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تکبیرات کہنی ہوتی ہیں. یہ تکبیرات اور اس کے ساتھ وہی جیسے جمعے میں کچھ ہم سورت یا کچھ حدیث ملا لیتے تھے, بس ایک خطبہ یہ, ایک چھوٹا سا خطبہ یہ, اور اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. دعا خطبے کے بعد دعا کر لے یا خطبے سے پہلے دعا کر لے, دعا کرنے کے بعد ہماری نماز مکمل ہوگی. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا یہ عید الفطر والا دن بہت خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر ایسا ہو جائے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی بھی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو ان کے لیے حضرات علماء کرام نے بتایا ہے کہ وہ چاشت کے وقت میں چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے, پہلے 2 پڑھ لے, پھر 2 پڑھ, 4 رکعت پڑھ لے, پہلے 2 پڑھ لے, پھر 2 پڑھ لے. امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ عید الفطر کی نماز جو ان سے رہ گئی ہے یہ چاشت کی 4 رکعت پڑھ لیں گے. اللہ اسی کے بدلے میں ثواب دیں گے. اللہ اس خوشی کو, اس عید کو ہمارے لیے بہترین خوشیوں کے آنے کا اور پورے عالم میں خوشیوں اور چین اور سکون کے قائم اور دائم ہونے کا سبب اور ذریعہ